سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 15 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دنیا سے آنے والے جاسوس سے ملنے کے لیے حالی بازار سے روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ترگت سیمون کے ہاتھ میں ایک بیگ دیکھ کر کہتا ہے، میرا خیال ہے آپ کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ اس پر سیمون جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے، میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں سیمون کہتا ہے، تمہارا شکریہ لیکن میں اکیلے ہی جانا چاہتا ہوں، آج تم آرام کرو، جب میں واپس آؤں گا تو ہم نے بہت سی چیزوں پر بات چیت کرنی ہے۔ اس کے بعد سیمون وہاں سے چلا جاتا ہے تو ترگت کہتا ہے، اللہ کا واسطہ ہے بامسی، مجھے مایوس نہ کرنا۔ ناظرین، اس کے بعد کائی قبیلے میں آپ دیکھیں گے خواتین بازار روانہ ہونے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ ارطغرل اپنے خیمے سے نکلتا ہے تو تاجر حسن ارطغرل کے پاس آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، حسن مجھے امید ہے تمہاری تجارت اچھی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تاجر حسن کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے بھی کمایا اور آپ کے لوگوں نے بھی۔ پھر ارطغرل تاجر حسن سے کہتا ہے، تمہارا جب دل چاہے ہمارے قبیلے میں آ سکتے ہو۔ اس پر تاجر حسن ارطغرل کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی دوران گندوز، حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون بھی خیمے سے باہر آتی ہیں۔ گندوز ارطغرل سے کہتا ہے، بابا میں امی جان کے ساتھ بازار جا رہا ہوں۔ اس پر ارطغرل گندوز سے پوچھتا ہے، کیا تمہارا بہت دل چاہ رہا ہے؟ تو گندوز کہتا ہے، جی بابا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری ماں تمہارے حوالے ہے۔ ناظرین، اس کے بعد قبیلے کی خواتین گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر سپاہیوں کی نگرانی میں وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور پھر عبد الرحمن ارطغرل کے پاس آتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے، دمرول اپنا کام کر کے واپس آ گیا ہے، طبیب عارف اور زجان صاحب اس کے ساتھ آپ کے خیمے میں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل اپنے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے فرانسسکو اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہے اور وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے، مجھے حلیمہ سلطان اور اسلحان خاتون دونوں زندہ چاہیے، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں تم سب سے اس کا حساب لوں گا۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے ارطغرل اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہے۔ دمرول ارطغرل کو آنسو چٹان کا نقشہ بنا کر دیتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے، اس چٹان کے ارد گرد ہر طرف جنگل ہے۔ یہ سن کر طبیب عارف کہتے ہیں، یہ خفیہ ملاقاتوں کے لیے زبردست جگہ ہے۔ اس پر زجان کہتا ہے، اگر ہم ابھی روانہ ہو جائیں تو ہم اسے گھیرے میں لے سکتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، نہیں زجان، اس صورت میں ہم بڑی اچھی طرح جال میں پھنس سکتے ہیں، کبھی ایسے سوراخ میں داخل مت ہو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو اس سے باہر کیسے آنا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم ایسے راستے سے جائیں گے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ اس نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم اس ندی کا استعمال کریں گے اور اگر ہم کسی مشکل سے دوچار ہوئے تو ہم اسی ندی سے بھاگیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل ان سب کو اپنا منصوبہ بتاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے حلیمہ سلطان خواتین کے ساتھ اور سپاہیوں کے ساتھ بازار کی طرف جا رہی ہیں۔ اسی دوران وہ کہتی ہیں، یہاں کچھ دیر رک کر ہم وقفہ کر لیتے ہیں۔ اس پر سپاہی گھوڑا گاڑی روک لیتے ہیں اور وہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور کچھ دیر رک کر تازہ دم ہوتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہونے کے لیے اٹھتے ہیں، اسی دوران فرانسسکو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرانسسکو اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ کر کئی سپاہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں موجود خواتین بھی اپنی تلواریں اور خنجر نکال کر فرانسسکو کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔ اسی دوران تاجر حسن کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ یہ صورتحال دیکھ کر جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر تاجر حسن ارطغرل کو بتانے کے لیے دوبارہ اپنا گھوڑا موڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد فرانسسکو اور اس کے سپاہی وہاں موجود کئی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور حلیمہ سلطان اور اسلحان خاتون بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اسی دوران فرانسسکو کا ایک سپاہی کمان سے اپنا تیر کھینچتا ہے تو گلبانو خاتون اسے دیکھ جاتی ہیں اور وہ سپاہی گندوز کو تیر مارتا ہے تو گلبانو اس کے آگے آ جاتی ہے اور وہ تیر گلبانو کے بازو کو چیرتا ہوا گندوز کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سلطان گندوز کی طرف بڑھتی ہیں تو ایک سپاہی حلیمہ سلطان کے سر پر مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور پھر فرانسسکو اسلحان خاتون کو ایک کاری ضرب لگاتا ہے جس کے بعد وہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ پھر فرانسسکو کہتا ہے، سب اپنے ہتھیار ڈال دو ورنہ سردار کی بیوی سمیت تم سب مرو گے۔ یہ سن کر وہاں موجود خواتین اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہیں اور فرانسسکو کے سپاہی حلیمہ سلطان اور اسلحان خاتون کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ارطغرل آنسو چٹان کی طرف جاتے ہوئے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اسی
اسی دوران تاجر حسن ارطغرل کا راستہ روک لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل اور اس کے سپاہی رک جاتے ہیں۔ تاجر حسن ارطغرل سے کہتا ہے حضور کام والی جگہ پر جاتے ہوئے آپ کی خواتین پر ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو اطلاع دینے کے لیے اپنا گھوڑا بگا دیا۔ یہ سن کر ارطغرل گنگوت سے کہتا ہے فوراً قبیلے جاؤ اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرو۔ یہ سن کر گنگوت وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل بامسی سے کہتا ہے بامسی تم جانتے ہو تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر بامسی باقی سپاہیوں کو لے کر آنسو چٹان کی طرف چلا جاتا ہے اور ارطغرل تاجر حسن کے ساتھ اس طرف روانہ ہوتا ہے جہاں اورال کے منصوبے کے مطابق ڈاکو نے خواتین پر حملہ کیا تھا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے حالی بازار میں ترگت سرائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی دوران وہاں زلجان آتا ہے اور ترگت کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ زلجان ترگت سے بات کرتا وہاں ماریا آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے زلجان صاحب کیا مسئلہ ہے، میں کتنی بار بتاؤں میں قبیلے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس پر زلجان کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ہمارے قبیلے کا سپاہی ترگت اپنے قبیلے اور سردار سے غداری کر چکا ہے۔ یہ سن کر ترگت زلجان کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے کوئی غداری نہیں کی۔ اسی دوران زلجان اپنا گریبان چھڑوانے کے بہانے ترگت کے ہاتھ پکڑتا ہے اور بہت ہوشیاری سے وہ خط اور آلہ ترگت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے شرم کرو سپاہی ترگت، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ترگت خط اور آلے کو چھپا لیتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے آنسو چٹان پر سیمون کونیا سے آنے والے جاسوس کا انتظار کر رہا ہے اور دوہان جاڑیوں میں چھپ کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں بامسی اور صفدر بھیڑیوں کا لباس پہن کر آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر دوہان کہتا ہے ارطغرل بھائی کہاں ہیں؟ اس پر بامسی کہتا ہے بھائی وہ نہیں آئے۔ تو دوہان کہتا ہے کیا ہوا ہے، کیا بھائی کسی اور مسئلے میں پھنس گئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ بامسی اسے کوئی جواب دیتا وہاں گھوڑے پر سوار ایک شخص بہت سے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے اور اس نے اپنا منہ کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوتا ہے۔ ناظرین وہ شخص امیر سعد الدین کوپیک ہوتا ہے اور کوپیک آ کر دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ارطغرل کے سپاہی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ اس پر بامسی کہتا ہے یہ منحوس شخص کون ہے؟ اس کے بعد کوپیک سیمون سے ملتا ہے اور کہتا ہے تمام سرزمینوں کی سرحدیں تبدیل ہوں گی، اگر تم مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں تو تم بھی اس کاروبار سے بہت فائدہ اٹھاؤ گے۔ اسی دوران بامسی دوہان سے کہتا ہے ہمیں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے دوسری طرف والے پہاڑ پر جانا ہوگا۔ یہ سن کر جیسے ہی وہ اپنے چہرے چھپا کر وہاں سے اٹھتے ہیں سیمون کے سپاہی فلپ کی قیادت میں انہیں گھیر لیتے ہیں۔ فلپ کہتا ہے یہ ہے سلطان علاؤالدین کے چوہے۔ دوسری طرف ارطغرل اس جگہ پہنچتا ہے جہاں فرانسسکو نے حملہ کیا تھا۔ وہاں موجود ایک خاتون ارطغرل سے کہتی ہے حضور حلیمہ سلطان اور اصلاحان خاتون اغوا ہو گئی ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکے۔ یہ سن کر ارطغرل بہت غمزدہ ہوتا ہے اور وہ روتا ہوا گندوز کی طرف بڑھتا ہے اور پھر گلبانو خاتون اپنی بازو کو کھینچ کر تیر اور اپنی بازو کو گندوز سے الگ کرتی ہیں۔ پھر جب ارطغرل گندوز کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے گندوز مر چکا ہے اور ارطغرل کے صبر کے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے اتنے زور سے گندوز کو پکارتا ہے کہ وہاں موجود تمام لوگوں کے دل لرز جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے آنسو چٹان پر سیمون کے سپاہیوں نے ارطغرل کے سپاہیوں کو گھیر رکھا ہے۔ ارطغرل کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں اور پھر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ آوازیں سن کر کوپیک غصے سے پیچھے مڑتا ہے تو ارطغرل کے سپاہی سلیبیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر کوپیک غصے سے سیمون کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے ہم دونوں کو جال میں پھنسا دیا بیوقوف۔ اسی دوران فلپ دوہان کے پیٹ پر ایک زبردست وار کر کے اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل گندوز کا سر اپنی گود میں رکھے رو رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ گندوز زندہ ہے تو وہ کہتا ہے یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ارطغرل گندوز کو اٹھا کر ایک سپاہی کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے فوراً عارف صاحب کے پاس لے جاؤ، اور پھر ارطغرل وہاں موجود ایک اور سپاہی کو کہتا ہے فوراً جاندار صاحب کو خبر دو اور انہیں بتاؤ کہ میں ڈاکو کے پیچھے گیا ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر ڈاکو کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے ارطغرل کے سپاہیوں اور صلیبی سپاہیوں میں غضب کی جنگ ہو رہی ہے اور کوپیک اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کریں۔ جب کوپیک کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو سپاہیوں کی کثرت دیکھ کر ارطغرل کے سپاہی وہاں سے بھاگتے ہیں اور فلپ کی قیادت میں صلیبی سپاہی اور کوپیک کے سپاہی بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور کوپیک غصے سے سیمون سے پوچھتا ہے سلطان کے جاسوس کو کیسے پتا چلا کہ تم یہاں آ رہے ہو؟ اس پر سیمون کہتا ہے امیر حضرت آپ فکر نہ کریں، میں یہ پتہ لگا لوں گا۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے قربان ہونا بہت مہنگا ہے، تم سلطان کے جاسوس کو ڈھونڈنے کے قابل بھی نہیں۔ اس پر سیمون بولنے کی کوشش کرتا ہے تو کوپیک غصے سے اس کو خاموش کرواتا ہے اور کہتا ہے سلطان کا جاسوس ارطغرل ہے، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو تمہارے سمجھنے کے لیے وہ خود آئے گا اور اقرار کرے گا؟ یہ سن کر سیمون کہتا ہے لعنت ہو، مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ اس پر کوپیک کہتا ہے ارطغرل کا راچائسر قلعے کو فتح کرنے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے
اگر اس نے وہ قلعہ فتح کر لیا تو پھر سلطان علاء الدین کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سن کر سیمون کہتا ہے تو تم اس لیے ہماری مدد کر رہے ہو، تم نہیں چاہتے سلطان علاء الدین مزید مضبوط ہو، دوسرے الفاظ میں تم ان کی جگہ لینا چاہتے ہو، یا تمہارا ارادہ ہے کسی اور کو نیا سلطان بنانے کا۔ واہ کوپیک واہ! یہ سن کر کوپیک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تم نے اس طرح مجھ سے ایک اور دفعہ بات کی تو میں تمہارا کلیجہ نکال کر کتوں کو ڈال دوں گا، تم اپنا کام کرو، اس سے آگے دخل اندازی مت کرو۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ارطغرل کے سپاہی جنگل میں بھاگ رہے ہیں، اسی دوران فلپ اور دوسرے سپاہی ان پر تیر چلاتے ہیں مگر وہ درخت کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سے ارطغرل کے سپاہی دمرول اور قادر جنگل سے نکل کر فلپ کے سپاہیوں پر تیر چلاتے ہیں اور وہاں سے بھاگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فلپ اور اس کے سپاہی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر فلپ ان پر تیر چلاتا ہے جو صفدر کو گائل کر دیتا ہے، مگر ارطغرل کے سپاہی رکے بغیر وہاں سے بھاگتے ہیں اور ایک ندی کے پاس جا کر جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ فلپ اور اس کے سپاہی وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اور بامسی کہتا ہے بھائیو چلو قبیلے چلتے ہیں۔ اس پر دوحان کہتا ہے تم لوگ جاؤ، میں ارطغرل بھائی کی اجازت کے بغیر قبیلے واپس نہیں جا سکتا۔ اس پر بامسی کہتا ہے بھائی اگر ہم نے تم کو اس حالت میں چھوڑ دیا تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ اس پر دوحان کہتا ہے بھائی ہم کس منہ سے ارطغرل بھائی کا سامنا کریں گے، ہم نہیں پتہ لگا سکے کہ محل میں جاسوس کون ہے۔ پھر بامسی اصرار کر کے دوحان کو اپنے ساتھ جانے کے لیے رضامند کر لیتا ہے اور وہ سب قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے ڈاکو حلیمہ سلطان اور اصلاحان خاتون کو ایک غار میں لے کر جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان گندوز کو یاد کر کے بہت رو رہی ہوتی ہیں اور اصلاحان خاتون ان کو حوصلہ دیتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے فلپ واپس سیمون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے وہ بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کر سیمون غصے سے چلاتا ہے اور کہتا ہے آدمی اکٹھے کرو اور ان کے پیچھے جاؤ، انہیں ڈھونڈے بغیر واپس مت آنا۔ پھر کوپیک سیمون سے کہتا ہے تم تو اپنی حفاظت کرنے کے لائق بھی نہیں۔ پھر کوپیک اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور سیمون غصے کی وجہ سے زور زور سے چلاتا ہے